بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ کرے آپ سب اپنے گھروں میں خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو صرف ایک رات میں پڑھا جانے والا عمل ہے، اور اپنی پوری زندگی میں ایک ہی بار میرے کہنے پر اسے آزما کر ضرور دیکھیے۔ اگر اللہ کے فضل سے آپ کو اس سے بڑا فائدہ حاصل نہ ہو تو مجھے آ کر بتائیے گا۔ یہ وظیفہ کسی معمولی جگہ سے نہیں بلکہ ایک مجرب اور معتبر کتاب سے لیا گیا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اسے پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی وہ خواہشیں بھی پوری ہونے لگتی ہیں جو برسوں سے دل میں دبی پڑی تھیں اور جن کی امید آپ نے شاید چھوڑ دی تھی۔ چونکہ یہ عمل رات کے وقت کا ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کا وقت اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، کسی چھوٹے گاؤں میں، کسی بڑے شہر میں، یا کسی بھی ملک میں مقیم ہو، جہاں بھی آپ کی رہائش ہو، وہاں جب عشاء کی نماز کا وقت آئے تو کوشش کیجئے کہ نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر فوراً موقع نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، چاہے 9 بجے پڑھیں، چاہے 10، 11 یا 12 بجے۔ وقت کا انتخاب آپ کی اپنی سہولت پر منحصر ہے۔ اصل نکتہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز ختم ہوتے ہی اس وظیفے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک جاری رہتا ہے، یعنی پوری رات آپ کے اختیار میں ہے، اور اس دورانیے میں جس گھڑی بھی آپ کا دل چاہے یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ چاہے آپ اسے پوری زندگی میں صرف ایک بار پڑھیں یا روزانہ کی بنیاد پر پابندی سے پڑھتے رہیں، دونوں صورتیں درست ہیں۔ لیکن یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اپنی زندگی میں محض ایک ہی رات یہ وظیفہ پڑھ لیں تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ایک بار پورے یقین اور سنجیدگی کے ساتھ پڑھ لینا کافی ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر دل چاہے تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس وظیفے کو دولت اور روزی کا شاہکار عمل سمجھ لیجئے۔ چاہے کوئی شخص کتنا ہی نادار ہو، چاہے کوئی سڑک کنارے بیٹھا ہوا مفلس ہو، اگر وہ بھی ایک بار رات کے وقت خلوص نیت سے یہ وظیفہ پڑھ لے تو اللہ کے فضل سے اس کی زندگی بھی بدل سکتی۔ یہ عمل میں نے کئی لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے، اور خود بھی متعدد بار رات کو یہ وظیفہ پڑھتا رہا ہوں۔ ایسی غیر متوقع کے جگہوں سے روز کے دروازے کھلتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آپ اس بات پر اسی وقت یقین کریں گے جب اپنی آنکھوں سے اس کا اثر محسوس کریں گے، جب خالی جیب اللہ کے فضل سے بھرنے لگے گی، تب آپ خود تسلیم کریں گے کہ یہ واقعی ایک آزمودہ اور مجرب عمل تھا۔ بھائیو بہنوں، دل چھوٹا مت کیجیے، مایوسی کو قریب مت آنے دیجیے۔ آج کا یہ وظیفہ ایسی برکت رکھتا ہے کہ روزی کے دروازے ہر طرف سے کھل سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ کئی لوگوں نے رات کو یہ عمل کیا اور صبح تک ان کے مالی مسائل حل ہو گئے۔ کچھ نے صبح پڑھا اور شام تک غیب سے مدد پہنچ گئی۔ یہ سب اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، غموں سے نجات چاہتے ہیں تو پھر تاخیر کیوں؟ آپ لوگ مسلسل پیغام بھیجتے ہیں کہ کوئی مجرب عمل بتائیں۔ ہر ایک کو الگ الگ سمجھانا آسان نہیں، اسی لیے یہ ویڈیوز تیار کی جاتی ہیں تاکہ سب تک ایک ساتھ صحیح معلومات پہنچ سکے۔ اس کے پیچھے بڑی محنت اور وقت صرف ہوتا ہے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کی زندگیوں میں سکون، روزی اور خوشحالی آئے، اور گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ یہ کوئی نیا یا غیر آزمودہ عمل نہیں، بلکہ پہلے سے کئی لوگوں پر آزمایا جا چکا ہے اور انہیں فوری فائدہ پہنچا ہے۔ اس لیے دل میں کسی قسم کا شک نہ رکھیے، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیے، گھر میں پڑھے یا دکان میں، جہاں بھی سہولت ہو۔ رات کو گھر میں ہونا بہتر ہے مگر لازمی نہیں۔ چاہیں تو عشاء کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی یہ عمل مکمل کر لیں، کوئی سختی نہیں۔ البتہ ایک شرط ضرور یاد رکھیے، جلد بازی میں
یہ وظیفہ ہرگزن پڑھیں، سکون سے، اطمینان سے، دل کی گہرائیوں سے اور مکمل یقین کے ساتھ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں کوئی خلل نہ ڈالے، نہ آواز دے، نہ توجہ بانٹے، کیونکہ اگر دھیان کہیں اور لگا رہا، فون پر یا کسی اور کام پر، تو اس عمل کا اثر کمزور پڑ سکتا ہے۔ اور یہاں میں اپنی طرف سے 2 ضروری باتیں مزید شامل کرنا چاہوں گا جو اس عمل کی طاقت کو کئی گنا بڑھا دیں گی۔ پہلی بات، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے باوضو ہونا لازمی سمجھیے۔ طہارت کی حالت میں دل زیادہ حاضر اور اللہ کی طرف توجہ زیادہ مرکوز ہوتی ہے، جس سے عمل کی برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، عمل شروع کرنے سے پہلے اور مکمل ہونے کے بعد اپنی زبان میں دل سے دعا ضرور کیجئے، اپنی حاجت اللہ کے سامنے کھل کر رکھیے، کیونکہ وظیفہ محض ایک وسیلہ ہے، اصل عطا اور قبولیت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ کی توجہ کہیں اور بھٹک جائے، دھیان مکمل طور پر عمل پر مرکوز نہ رہے، تو پھر اس کا بھرپور فائدہ حاصل ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعد میں یہ شکایت مت کیجیے گا کہ اثر نہیں ہوا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتایا جا رہا ہے، اسی ترتیب اور اسی سنجیدگی سے اسے مکمل کیجیے۔ یہ ویڈیو تفصیل سے اسی لیے بنائی جاتی ہے تاکہ ہر بات واضح طور پر سمجھ آ جائے اور کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ تو آئیے آج کے اس آزمودہ عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ اپنے ہاتھ میں تسبیح تھام لیجئے۔ یہ رات کا مبارک عمل بالکل اسی ترتیب سے ادا کرنا ہے جس ترتیب سے یہاں بتایا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے اس سے پہلے کئی لوگوں کو یہ عمل سکھایا گیا اور انہیں فائدہ پہنچا، اسی طریقے پر عمل شروع کر دیجئے۔ اگر تسبیح میسر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، زبانی گنتی کیجئے یا دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کر لیجئے، بس گنتی میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ سب سے پہلے استغفر اللہ کہنا شروع کیجئے اور اسے 11 مرتبہ گن کر مکمل کیجئے۔ جیسے ہی 11 مرتبہ یہ ورد مکمل ہو، اس کے بعد 1 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے، چاہے درود ابراہیمی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا کوئی اور درود جو آپ کو یاد ہو۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ہی آگے کا عمل شروع کرنا ہے۔ یہ عمل بجت ایک خود مختصر مگر انتہائی طاقتور ہے، آدھے سے 1 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے تاکہ ہر بات واضح ہو جائے، لیکن یقین رکھیے کہ جب یہ عمل نوٹ کر کے خود پڑھنے بیٹھیں گے تو 1 منٹ سے بھی کم وقت میں مکمل ہو جائے گا۔ پھر پہلا وظیفہ شروع کیجئے جو آج کے عمل میں انتہائی مؤثر اور مجرب سمجھا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا نافع، دائیں ہاتھ پر یا تسبیح کے دانوں پر گنتے ہوئے پڑھیے، یا نافع یا نافع یا نافع یا نافع۔ اسے 11 مرتبہ مکمل کرنا ہے، نہ ایک بار کم نہ زیادہ۔ جیسے ہی یا نافع کا وظیفہ 11 مرتبہ مکمل ہو، فوراً دوسرے وظیفے کی طرف بڑھیے۔ یا دوسرا وظیفہ ہے یا گنی، جو خود بھی نہایت اثر انگیز ہے، بغیر کسی توقف کے شروع کر دیجئے، یا گنیو یا گنیو یا گنیو یا گنیو۔ اسے 21 مرتبہ گن کر مکمل کرنا ہے۔ جب یا گنیو 21 مرتبہ مکمل ہو جائے تو آخری وظیفہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگے تو لائک ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملتی رہے۔ اب یا گنیو مکمل کرنے کے بعد آخری وظیفے کی باری آتی ہے، اور وہ ہے یا رزاقو، جو خاص طور پر روزی میں کشادگی اور برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ بتایا گیا، آج کے اس بابرکت عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ ہے یا رزاق۔ یہ وہ اسم مبارک ہے جو خاص طور پر روزی کی کشادگی، روزی میں برکت اور غیب سے مدد کے حصول کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جب آپ پہلا وظیفہ یا نافع 11 مرتبہ اور دوسرا وظیفہ یا گنیو 21 مرتبہ اچھی طرح گن کر مکمل کر چکے ہوں
تو اب باری آتی ہے اس تیسرے اور آخری حصے کی، اور یہی وہ حصہ ہے جہاں عمل اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ یا غنیوں کا وظیفہ مکمل ہوتے ہی اسی لمحے بغیر کسی وقفے کے یا رزاقوں کا ورد شروع کر دیجئے، دائیں ہاتھ پر یا تسبیح کے دانوں پر گنتے ہوئے پڑھیے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اس اسم اے مبارک کو بھی 21 مرتبہ یعنی 21 بار اسی احتیاط اور توجہ کے ساتھ مکمل کرنا ہے جیسے پچھلے دونوں وظیفے پڑھے تھے۔ گنتی میں کوئی کمی بیسی ہرگز نہ ہو، اس بات کا خاص خیال رکھیے، کیونکہ ہر عدد اپنے ساتھ ایک الگ اثر اور برکت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ جلدی میں گنتی کم زیادہ کر لیتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا، حالانکہ اصل مسئلہ ترتیب اور تعداد میں بے احتیاطی کا ہوتا ہے۔ جب یہ تیسرا اور آخری وظیفہ یا رزاقو بھی 21 مرتبہ مکمل ہو جائے تو پورے عمل کے اختتام پر دوبارہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، بالکل اسی طرح جیسے شروع میں پڑھا تھا۔ گویا یہ عمل درود سے شروع ہوا اور درود ہی پر ختم ہوتا ہے، تاکہ پورا وظیفہ دونوں طرف سے درود شریف کے حصار میں مکمل ہو اور بارگاہ الہی میں زیادہ مقبول ہو۔ درود پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا لیجئے اور دل کی گہرائیوں سے پورے یقین اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت پیش کیجئے۔ اپنی زبان میں جو بھی تکلیف ہو، جو بھی ضرورت ہو، جو بھی پریشانی دل پر بوجھ بنی ہوئی ہو، سب اللہ کے سامنے رکھ دیجئے، کیونکہ یاد رکھیے یہ تینوں اسماء مبارکہ یا نافع یا غنیو اور یا رزاق در اصل ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اصل عطا اور قبولیت ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بھائیوں بہنوں، یہ عمل جتنا مختصر ہے اتنا ہی طاقتور بھی ہے۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں مکمل ہو جانے والا یہ عمل اللہ کے فضل سے پوری زندگی بدل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بس شرط یہی ہے کہ دل میں یقین کامل ہو، توجہ مکمل ہو اور ترتیب میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ خلاصہ یہ ہے، شروع میں 11 مرتبہ استغفار اللہ، 1 مرتبہ درود پاک، پھر 11 مرتبہ یا نافع، 21 مرتبہ یا غنی، 21 مرتبہ یا رزاق، اور آخر میں 1 مرتبہ پھر درود پاک۔ یہی مکمل اور درست ترتیب ہے آج کے اس مجرب عمل کی۔ اب میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے ایک دلی گزارش ہے، اس وظیفے کو صرف سننے یا پڑھنے تک محدود مت رکھیے، بلکہ آج ہی رات اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر آزمائیے۔ جب اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا اثر محسوس ہو تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ نے یہ عمل کیا اور اللہ نے آپ پر کیا کرم فرمایا۔ ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے بھائی بہن اپنی کامیابی کی خبر ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یہی تجربات دوسرے پریشان حال بھائی بہنوں کے لیے امید اور حوصلے کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے یا رزاقو، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ نے یہ عمل شروع کر دیا ہے، اور کچھ دن بعد دوبارہ آ کر ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی رونما ہوئی۔ آپ کا ایک کمنٹ ہزاروں لوگوں کے لیے حوصلے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، اس وظیفے سے متعلق کوئی الجھن ہو، تو بلا جھجک نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ لیجئے۔ ہم ہر کمنٹ کا جواب دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ آپ کا ایک شیئر کسی ایسے شخص کی زندگی بدل سکتا ہے جو مہینوں یا سالوں سے پریشان ہے اور کسی سچے اور مجرب وظیفے کی تلاش میں ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو اور ہر نیا مجرب عمل سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کی حاجتیں پوری فرمائے، آپ کی روزی میں کشادگی عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں سکون اور برکت نازل فرمائے، اور آپ کو دنیا و آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اپنی امیدیں کبھی مت توڑیے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو، کیونکہ اس کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر غالب رہتی ہے۔ اللہ حافظ ہے۔
اپنا خیال رکھیے گا اور اس عمل کو آج ہی رات آزمانا مت بھولیے گا۔